ہجرت کے 10ویں سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج بیت اللہ کا ارادہ فرمایا۔ چونکہ یہ حج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا، اس لیے اسے بعد میں حجۃ الوداع کا نام دیا گیا۔ حج کے مراسم سے فارغ ہونے کے بعد تمام مسلمان مکہ سے خارج ہو کر اپنے اپنے سرزمینوں کی طرف روانہ ہونے لگے۔ حاجیوں کے قافلے 18 ذو الحجہ کو غدیر خم نامی جگہ پر پہنچے۔ غدیر خم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جو جوفہ سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں سے مختلف راستے جدا ہوتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ غدیر خم پہنچا تو فرشتہ وحی نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی۔ اے پیغمبر، آپ اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا کہ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ کی آیت نمبر 3، آج کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا ہے، اور آپ کو حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و امامت کا اعلان کرنے پر مامور کیا۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے جانے والے قافلوں کو رکنے اور پیچھے رہ جانے والے قافلوں کے انتظار کا حکم دیا۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد اونٹوں کے پالانوں سے آپ کے لیے ایک ممبر تیار کیا گیا، جس پر چڑھ کر آپ نے ایک تاریخی خطبہ دیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ میں عنقریب تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہارے درمیان 2 گران بہا چیزیں بطور امانت چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک کتاب خدا اور دوسری میری اطرت ہیں۔ اس موقع پر آپ نے لوگوں کے جانوں پر خود ان سے زیادہ آپ کو اختیار ہونے کا اقرار لیا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو اپنے پاس ممبر پر بلایا اور حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے لوگوں کو دکھا کر فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ سخی یا شاہ مردان، دلم راہی دیار تو شاہ نجات، دوباره شدم خمار تو شاہ نجات۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے دوستوں کے حق میں دعا اور ان کے دشمنوں کے حق میں بددعا فرمائی۔ اس کے بعد صحابہ نے اس مسئلے پر امام علی علیہ السلام کو مبارکباد دی۔ اس حدیث کے بعد رافیوں نے نقل کیا ہے کہ اس خطبے کے آخر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بن خطاب نے بھی امام علی علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں ولایت اور امامت پر فائز ہونے پر مبارکباد دی۔ حضرت عمر بن خطاب نے آپ سے کہا، اے ابو الحسن، آپ کو مبارک ہو، آپ میرے اور تمام مسلمان مرد اور عورت کے مولا بن گئے ہو۔ تمام مومنین جہان بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ نشین مصطفیٰ تکیہ بر منبر گرے، یا حیدر و یا سخی یا شاہ مردان۔